بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نہیں ہوں گے تو مرنے کے بعد تم قبر میں توبہ کرو. ہاں آج کل ہو رہے ہیں توبے, لوگ کروا رہے ہیں. ہمارے دیش میں کیا سے کیا جو ہو جائے سب صحیح ہوتا ہے. اب تو قبر میں مولوی اتر گیا, ایک دن آئے گا کہ ہم کو بھی اس کے ساتھ سلو مائکرو فون لگا دو, اب ہم کو جنت میں ڈال کے ہی آئیں گے. قبر میں اتر کے کہہ رہا ہے بیٹے فلان بیٹے فلانی کلمہ توحید پڑھیے. پڑھو میرے بیٹے تکبیر قریشی پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھو یاد کرو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ زندگی میں کہا کرتے تھے میرے آقا سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں. آپ کہیے ہاں کہیے یہ کون ہے. یہ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اے مسلمانوں, ارے تمہارے دماغوں کو بھی ہم کیا کہیں. شیطان کا ولی مشرک ہوتا ہے, شیطان کا ولی شیطان پرست ہوتا ہے. شیطان کا ولی اور دوست وہ ہوتا ہے جو شیطان کے کہنے پر اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی اپنے سروں کو ٹیکتا اور جھکاتا ہے, اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی جھولیاں پھیلاتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں فریاد رس اور اپنا بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھتا ہے. اہل حدیث کا بچہ ہو یا اہل حدیث کی ماں اور بہن بیٹی ہو, وہ کبھی اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ سکتی ہرگز نہیں. لکھنؤ کے آفیسرز, پولیس ڈپارٹمنٹ, I want to cooperate to you because I am interested in the establishment of the peace of the town. اس لیے میں سہیوگ کرتا ہوں, آپ بھی سہیوگ کیجئے. جس کو ماتم کرتا ہوا دیکھو, عزاداری کرتا دیکھو, آفیسرز سمجھ جانا چاہیے. اور جس کو قبر پہ پھول چڑھاتا دیکھو, چادر چڑھاتا دیکھو, عرس کرتا دیکھو, درگاہوں میں ادب سے کھڑا دیکھو, سمجھ جانا سننی ہے. اور جو دولوں سے لڑے وہی وہابی ہے. تو کوئی عزاداری کرتا ہوا ملے سمجھ جانا شیعہ ہے, قاضیاداری کرتا ہوا ملے سمجھ جانا سنی ہے, اور دونوں کو بدعت کہتا ہوا ملے تو سمجھ جانا وہابی ہے. اس لیے یہ شہر سنیوں اور شیعوں کا ہے, آپ جہاں سے آئے وہیں چلے جائیے. دین جو دین برحق ہے اور اسی دین کے ہم داعی ہیں, اسی دین کی طرف ہم دعوت دینے والے ہیں. اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو, دنیا ہمیں ڈاکو کہے کہنے دو, دنیا ہمیں بد مذہب کہے کہنے دو, دنیا ہمیں لعنتی کہے کہنے دو. ہمیں شمع برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی ناک پر رکھ کر اڑا دیتے ہیں. ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چور ڈرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 2 ذی القعدہ 1432 ہجری مطابق 30 ستمبر سن 2011 عیسوی کے اس ایک روزہ اسلامک کانفرنس جو اسلامک دعویٰ سینٹر الجبیل کے زیر نگرانی اس وسیع اور عریض اور کشادہ جامع میں منعقد ہوئی ہے، اس میں اس کی دوسری نشست میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں اور جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے ذہن و دماغ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ موضوع ہے خانقاہی دین. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھلا اور اس سے پرہیز اور بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، موضوع بہت طویل ہے اور وقت بہت قلیل ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں اپنے اس موضوع کے صلب میں اور اس کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اور کچھ بنیادی باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں. اسلام جو ایک ابدی اور سرمدی دین ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے لازم قرار دیا ہے. اسلام ایک ایسی ناقابل حقیقت، ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو مانے نہ مانے. یہ زندہ جاوید دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اسے منتخب کیا ہے اور اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ مجھے کوئی اور دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے. اسلام، جو بندہ قیامت کے دن اسلام لے کر کے آئے گا، اسلام کی تمام باتوں کے اوپر عمل کر کے آئے گا، میں اس کے ملاقات کروں گا، میں اس کی تمام عبادتوں کو قبول بھی کروں گا، اس لائق ہوں گی، اور میرے نزدیک وہ پسندیدہ میرا بندہ ہوگا. لیکن اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی خود ساختہ اپنا مذہب، اپنا کوئی دھرم بنا کر کے لائے گا، اللہ فرماتا فلن یقبل منہ، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں ایسا بندہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. امام اہل السنہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک بات بیان فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى عُقُولِ الرِّجَالِ وَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کہ لوگوں جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو لوگوں کے عقل اور ان کے خرد پر نہیں نازل فرمایا ہے. ان کے عقل و خرد، یعنی ان کے لوگوں کے عقل و خرد اور ان کے عقل و دماغ کی بناوٹ نہیں ہے یہ اسلام، بلکہ یہ اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو نہیں بنایا. لوگوں کے دماغ اور ان کی اپنی طبیعت اور ان کی اپنے فکر اور افکار کا مجموعہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام آسمانی دین ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین اس دنیا کے اندر قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام. اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ اسلام قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر میں نے پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بحیثیت دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی ملل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہرگز قابل قبول نہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام ہے کیا؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصول الثلاثہ کے اندر انہوں نے اسلام کی ایسی جامع اور ایسی معنی تعریف کی ہے، اور وہ بھی مدلل قرآن اور حدیث سے دلائل کے ساتھ، کہ میری نظر سے ایسی کوئی تعریف اس سے پہلے نہیں گزری تھی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنی مرضیات اور اپنی خواہشات کو کر دینا، اور اللہ کے احکام اور فرمودات کے تابع فرما بن جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا. شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ ہے اسلام. تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اللہ رب العزت نے جو شریعت مطہرہ نازل کی ہے خود کو اس کا تابع فرما بردار بنا لینا، اور اللہ رب العزت نے شرک سے منع کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلام ایک واضح اور صاف ستھرا دین ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے روشن چہرے کو داغدار بنانے کے لیے اسلام کے ازلی دشمن شیطان جو تھا، اللہ رب العزت کا نافرمان ظاہر ہے، اس نے بھی اپنے کچھ بندے بنائے، اور اسلام کے دشمن پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اسلام کو مٹھانے کے لیے، اسلام کے روشن چہرے کو داغدار بنانے کے لیے ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، ہم کیسے صحیح راستوں پہ چل سکتے ہیں، ہم کس چیز کو اپنا کر اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے. راہ نجات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ کیسے سکتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کر کے اللہ کو راضی اور خوش کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور یہی تمام سب جد و جہد اور یہ کوششیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کانفرنس کی شکل میں، دروس کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اور مختلف وسائل اور ذرائع کی شکل میں صحیح اسلام کو آپ تک پہنچانے کی جو جد و جہد اور کوشش کی جا رہی ہے، میرے عزیزوں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے تاکہ شیطان کے چنگل سے آپ بچ سکیں اور ہم اور آپ شیطان کے مکر اور فریب سے محفوظ رہ سکیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی امت کو بہت ہی واضح طور پر یہ بات بیان کر دی تھی کہ ان الیہود افترقت علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، ونصارى 72 فرقہ، اور نصرانی 72 فرقوں میں بٹے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے. یہودی 72 فرقوں میں بٹے، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن حادثوں سے بہت پہلے، آج سے 1500-1400 برس پہلے ہمیں متنبہ کر دیا تھا کہ میری امت ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، میری امت گروہ در گروہ میں تقسیم ہوگی. یہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ بھی چلے گی، اور بلکہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے چلتے ان سے کہیں زیادہ آگے بھی نکل جائے گی، یعنی ان سے ایک ہاتھ اور آگے ہو جائے. ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں، جبکہ آج ہم اور آپ ایسے ماحول میں سانس لے رہے ہیں کہ آج اسلام کے مقابل کئی دین کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے،
کئی نظریات اور کئی افکار اور کئی خیالات اور کئی مذاہب اور کئی ادیان لا کر کے اسلام کے مقابل کھڑا کر دیے گئے ہیں. ایسے سچویشن میں آپ ہم کو ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ ہم صحیح اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں اور صحیح اسلام آپ کو بتلائیں اور آپ صحیح اسلام کو جاننے کی کوشش کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم آپ کو باطل دین، جھوٹی باتیں لا کر کے آپ کی خدمت میں رکھیں اور بتلائیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ عیاریت ہے، یہ اسلام کا ایک لبادہ ہے، اسلام کا ایک کھول ہے جو انہوں نے چڑھایا ہوا ہے، ورنہ حقیقت اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ باطل ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ بتائیے آپ. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور یہی ہم کرتے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، اور یہی اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ کے قریبی بندے بنتے رہیں گے، اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد وجود اور ہماری پیدائش اور خلقت کا مقصد جہاں یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہیں ہمارا مقصد وجود یہ بھی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے حق باتیں واضح طور پر رکھتے رہو، بھلائیوں کا حکم دو، اچھی اچھی باتیں جو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں انہیں لوگوں کو بتلاؤ اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. جتنی بھی گندی باتیں ہیں، جتنی بھی عقائد سے متعلق ہوں، معاشیات سے متعلق ہوں، سیاسیات سے متعلق ہوں، زندگی کے عادات و اطوار سے، رسوم سے متعلق ہوں، غرض اگر ہم نے کلمہ پڑھایا پوری دنیا کو، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کو صحیح بات اور اللہ کی طرف راغب ہونے کے طور و طریقے یہ بتلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا یہ فریضہ ہے. اور یہ فریضہ جب تک ادا ہوتا رہے گا یہ دنیا قائم و دائم رہے گی، اور جس دن یہ فریضہ بند ہوگا اس دن ہم اللہ کی لعنتوں کے شکار ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اپنی لعنت اور اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ موضوعات آپ کی خدمت میں اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ آج یلغار ہے دین اسلام پر، حقیقی اسلام کے اوپر چاروں طرف سے میڈیا کا الغار ہے. الیکٹرانک میڈیا ہو کہ پرنٹ میڈیا ہو، کتابی شکل میں ہو کہ جناب علی موبائلز کے ذریعے ہو کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، چینلوں کے ذریعے ہو، ہر اعتبار سے کیسٹوں کے ذریعے، سیریز کے ذریعے حقیقی اسلام کو چھپا کر آج ظاہری اور آج جو ہے کھول چڑھا کر اسلام کا اور اندر سبائیت کو اور سبائی اور یہودیتوں کو، نصرانیت کو اور جناب علی ہندومت کو اور کافرانہ خیالات اور نظریات کو اسلام کا نام دے کر کے امت محمدیہ کے اندر اس کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی سچویشن میں، ایسے ماحول میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو کھلے طور پر یہ بات بتائیں کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ کون سا ہے. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان راستوں کو اپناؤ، اور اگر آپ جہنم میں جانا چاہتے ہو تو ان راستوں کو اپناؤ. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈراتے ہوئے اور باقاعدہ واضح طور پر تنبیہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ہے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ، ایک ایسے منہج پر اور ایک ایسے طریقے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لا یزیغ عنها الا هالک، اس سیدھے راستے سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت و تباہی اور بربادی لکھی، جو جنت جس کا مقدر نہ. اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں اور اے میری مسلمان ماں اور بہنوں، نہایت ہی غور سے اور نہایت ہی دھیان سے ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور صحیح اسلام کیا ہے، دین اسلام کی حقیقی شکل و صورت کیا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرو. میرے عزیزوں، دو چیزوں کے مجموعے کا نام بنیادی طور پر اگر ہم آپ غور کریں کہ نجات کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک ہے ایمان صادق اور دوسرا ہے عمل صالح. انسان کے پاس صحیح ایمان ہو اور اس کے پاس صحیح عمل، یہی دو چیزیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں پوچھے جائیں گے. اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، رسالت کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طرح سے تقدیر کے بھلے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام کتابوں کے اوپر ایمان لانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں،
ان میں سب سے افضل جو شاخ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ ایمان کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ ایمان کی اساس اور ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اور اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں، غور سے سننا ذرا، یہ ہے فرق دین اسلام کا اور یہ ہے فرق دین خانقاہیت کا۔ خانقاہی دین اور دین اسلام دونوں میں فرق میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اسلام جو دین ہے یہ اللہ نے اس کو آسمان سے نازل کیا ہے، یہ دماغوں کا اور لوگوں کے اپنے افکار اور نظریات کا مجموعہ اور خیالات کا ملغوبہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی شہادتیں ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر جو مستوی اللہ ہے وہ نازل اس نے فرمایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا۔ وہ ہے وہ دین جو دین اسلام کہلاتا ہے، وہ ہے جو دین برحق ہے، اور اسی دین کے ہم داعی ہیں، اسی دین کی طرف ہم دعوت دینے والے ہیں۔ اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو، دنیا ہمیں ڈاکو کہے کہنے دو، دنیا ہمیں بد مذہب کہے کہنے دو، دنیا ہمیں لعنتی کہے کہنے دو، ہمیں شمع برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے اڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور ڈرتا ہے کیونکہ وہ چوری کیے ہوئے اس کو خوف ہے، لیکن جو چور نہیں ہوتا، کتا بھونکتا رہتا ہے، ہاتھی بولو گزر جاتا ہے، کیونکہ ہاتھی کو اپنی طاقت و قوت کا اور اپنے وزن کا پتہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے کہ یہ بھونک رہا ہے، سامنے آئے گا، سوڑ ہم نے بڑھایا، ٹانگ پکڑی، دو پھیٹے مارے، کہاں کیا لگائے گی، ایک پیری رکھ دیا تو چیپی کرنا شروع کر دے گا، پیچھے بھونکے گا، یہ سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کوئی ہم کو وہابی کہے، کوئی ہم کو بددین کہے، بد مذہب کہے، کہو، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں اور توفیق عطا فرمائے گالیاں دینے کی، اللہ تمہیں اور گالیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ تم ہمیں گالیاں دیتے ہو یا ہمارے خلاف پرچیاں کٹواؤ گے یا عدالتوں میں جا کے مائی باپ کہہ کر کے اپنی گند ہمارے اوپر تھوپو گے۔ تمہیں تو اتنے بھائی شعور نہیں، مکر اور فریب کے وہ دجل کے تم ایسے ملغوبے ہو کہ آج دنیا پہ تم بے نقاب ہو چکے ہو۔ آج اے باطل پرستو، اے خانقاہیت کے پردوں میں چھپے ہوئے سبائیت زدہ لوگوں اور عبداللہ ابن سبا کی جائز اولاد، سنو، تمہارا چہرہ واضح ہو چکا ہے دنیا کے سامنے، بلبلا رہے ہو تم۔ اب تم اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر تم نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو، لیکن نہیں، قیامت تک ہم تمہارا پیچھا چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہارا پیچھا قیامت تک۔ تم نے ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیزو، قرآن و سنت سے دور کر کے امت کو، اسلام آج مندروں سے بدنام نہیں ہوا ہے، گرجا گھروں سے رسوا نہیں ہوا۔ آج اسلام اگر رسوا ہوا ہے تو ان مزاروں اور ان درگاہوں اور ان خانقاہیت میں بیٹھے ہوئے صوفیوں اور ان سنتوں اور منشوں سے اسلام بدنام ہوا ہے۔ اسلام رسوا ہو چکا ہے۔ چینلوں پہ بیٹھ کر ہری ہری پگڑیاں دکھا کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدوں پہ ڈانکے ڈالتے ہیں، داڑھیاں لہرا کر سنت رسول میٹھی میٹھی سنت سنی چور اور وہ بھی بیٹھ کر کے شاہانہ طور پر اے اللہ، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا قہر بھی نازل ہو رہا ہے، ایسی بات بھی نہیں، اللہ کا قہر بھی نازل ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا قہر یہی ہوتا ہے کہ بھائی کو ختم کرے، آپس ہی کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے، آپس ہی میں ایک دوسرے کو مارے، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ سے ہم صرف یہ دعا کریں گے اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو اے مسلمانوں، یہ جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ جو دروس اور محاضرات ہو رہے ہیں، یہ جو تمام سب چیزیں بندوبست اور علماء آتے ہیں، یہ علماء کیوں آتے ہیں؟ اسی بیداری پیدا کرنے کے لیے، حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری اتنی جد و جہد نہیں ہے جتنے تیزی اور تیز کی رفتار سے جناب علی یہ باطل پرست اپنی دعوتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے سال میں ایک دفعہ کانفرنس کر لی، فلانے مکتب میں کانفرنس کر لی، یہاں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر لوگ بیٹھ کے کفر بانٹ رہے ہیں۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہماری تمہاری سیڑھیاں کون سنتا ہے؟ وہاں تو بیٹھ کر کے چینلوں کے اوپر صبح شام کفریات بگے جا رہے ہیں۔ ہماری کیا جد و جہد اور ہماری کیا محنت؟ لیکن نہیں، اللہ رب العزت کے یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں کیفیت نہیں دیکھی جاتی۔
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب رہتی ہیں کہ نہیں؟ ہماری چھوٹی سی تھوڑی سی جد و جہد اور محنت الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری روئے زمین میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی بہترین رول ادا کر رہی ہے، اور بہت بڑی خوشخبریاں اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور آپ جیسے باہمت اور حوصلہ مند نوجوانوں کی جد و جہد اور محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اللہ اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اور دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ اور شیطان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، پہلے دین اسلام کی حقانیت، ہمارا اسلام ایمان اور عمل کا نام، کس کا نام ہے؟ ایمان اور عمل کا نام۔ اور ایمان اور عمل قیامت کے دن سنو، سب سے پہلے عمل نہیں پوچھا جائے گا۔ مرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں داخل ہوگے 3 باتوں کا سوال ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں عقیدے سے متعلق، اسی لیے ہم عقیدے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں۔ نماز پر ہم بعد میں باتیں کرتے ہیں، روزے پر ہم بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے نماز کے نام کی کوئی ٹیم نہیں بنائی، ہم نے روزے کے نام کی کوئی جماعت نہیں بنائی کہ چلو روزے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ہم نے حج اور زکوٰۃ کی کوئی ٹیم نہیں بنائی، ہم نے وہ ٹیم بنائی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنائی تھی، مکے میں بنائی تھی، عقید توحید جس کی اساس تھی اور جس کی بنیاد تھی۔ اللہ اکبر۔ عقید توحید مرنے کے بعد قبر کے اندر یہیں سے سٹارٹنگ ہوگی اور یہیں سے سوال ہوگا۔ عقید توحید مضبوط ہوگا، مکمل ہوگا، صحیح ہوگا۔ عملی کوتاہیاں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں بھی بتاتا ہوں میرے عزیزوں، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کی بگاڑ، عقیدے کا فساد، عقیدے کے اندر کھوٹ، عقیدے کے اندر غلطی، کافرانہ، ملحدانہ اور اسی طرح مشرکانہ اور یا توحید میں شرک کی آمیزش والے خیالات اور نظریات، یہ بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو مرنے کے بعد تم قبر میں توبہ کرو گے؟ ہاں آج کل ہو رہے ہیں توبے، لوگ کروا رہے ہیں۔ ہمارے دیش میں کیا سے کیا جو ہو جائے سب صحیح ہوتا ہے۔ اب تو قبر میں مولوی اتر گیا۔ پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دن آئے گا کہ ہم کو بھی اس کے ساتھ سلو مائکرو فون لگا دو، اب ہم کو جنت میں ڈال کے ہی آئیں گے۔ بیٹے فلانے کلمہ توحید پڑھیے۔ آپ زندگی میں کہا کرتے تھے میرے آقا سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کہیے ہاں کہیے، یہ کون ہے؟ یہ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اے مسلمانوں، ارے تمہارے دماغوں کو بھی ہم کیا کہیں، بھو رو رہے ہیں۔ ٹیوب پہ ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس دور کا سیکل اسلام بنا پھر رہا، وہ انہی کی زبان میں سیکل اسلام کہتے ہیں ہم۔ شیخ الاسلام بہت تلفظ والا بڑا معتبر لفظ ہے کہ نہیں؟ تو وہ آج کل بڑا، ہم نے کہا استغفر اللہ، یہ رو رہے ہیں لوگ، واللہ بتلا رہا ہوں رو رہے ہیں۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی، تعجب نہیں ہو رہا؟ قبر میں کہہ رہا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو، تلقین کر رہا ہے اتر کر کے۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ، بھی یہ دور آیا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بھیا، ایسے بھی ڈھکوسلے شروع ہو چکے ہیں اور ہمارے ایسے لوگ شکار بھی ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن علم شرعی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو شریعت کا علم سکھاؤ، قرآن و سنت کا علم سکھلاؤ، اپنے بچوں کو درس دلاؤ۔ جب علم رہے گا تو انشاءاللہ یہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو تم داڑھیاں اور ٹوپیاں دیکھتے ہو نا لمبی چوڑی ہیں، میاں کسی جنگل میں گدھا تھا کوئی، اس نے کہا یار یہ تو پورا ہرا نظر آ رہا ہے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، مارے ڈر کے، شیر کے مارے ڈر کے اس نے کیا کیا، دھوبی کا گدھا تھا، تو اس نے کہا یہ تو ہم اگر ایسے ہی گدھے کو اپنے چھوڑ دیں گے تو جناب علی وہ شیر مار کے کھا جائے گا تو ہمارا خسارہ ہوگا۔ اس نے کہیں سے ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے کہیں سے شیر کی کھال لے آئی اور شیر کی کھال لا کر کے گدھے کو پہنا دیا۔ اب گدھا جو ہے پہن کے شیر کی کھال اب جنگل میں رہنے لگا اور وہ ہری ہری گھاسیں کھا کے ساون کے مہینے میں خوب موٹا ہوا۔
اور شیر روزانہ ادھر سے گزرتا، دور سے اس کو دیکھتا، کہتا یہ ہماری بادشاہت میں یہ نئے راجا کون سے اپستھت ہوئے ہیں، یہ بڑے بھاری مہاراج لگ رہے ہیں، بڑے موٹے تگڑے۔ اب دیکھ دیکھ کے بیچارہ وہ سوکھا ہو رہا، وہ دبلا ہوتا جا رہا تھا شیر، یا مارے ڈر کے کرے تو کیا کرے، اتنا موٹا گدھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اب کیا کریں کیا کریں۔ ایک دن اس کی قسمت جاگی شیر کی، اور اس کی بدنصیبی کہ اس کا کوئی بھائی وہاں پہنچ گیا بدنصیبی سے، ہاں جنگل میں پہنچ گیا چرتے چرتے دوسرا۔ اب اس نے پیٹ وٹ بھرا جب اس کا بھائی کا، اور اس نے جو ڈھینچوں تو اعلیٰ حضرت کو کہاں سے برداشت ہونے والا ہے، انہوں نے بھی سر میں سر لگائے۔ اب شیر کہیں سے تاڑ میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوگا اس کا۔ اب اس نے جب دیکھا اس نے سر میں سر لگائے، میں نے کہا اوہو شیر کی کھال میں گدھا۔ اس نے کہا بہت کھایا تم نے، بہت دبلا ہوا ہوں، اب میرے مزے آئیں گے۔ چھلانگ لگائی اس نے، اللہ کے اس کو جو پٹکا ہے خوب پیا، خوب مست۔ تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ ہم کو تم کو سب کو مسلمان یہ مسلمان نہیں یاد رکھو۔ اور اے لوگوں، اگر ان دلدلوں میں تم پھنسے ہو میری بات کا برا نہ مانو، ہم کوئی جماعت اور کوئی پارٹی کی طرف تم کو نہیں بلا رہے، یاد رکھو ہماری دعوت تمہارے لیے، یہ کھول کے اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے، سمجھو، آؤ قریب آؤ، دیکھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نبی کی پیارے امت کے پیارے پیارے لوگوں، تم سے ہمیں کوئی دشمنی ہے؟ ہم نے تمہارا کچھ کھایا یا تم نے ہمارا کچھ کھایا ہوا؟ استغفر اللہ۔ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ خونی رشتہ نہ صحیح، لیکن خونی رشتوں سے کئی بالا تر رشتہ ایمان اور عقیدے کا رشتہ ہے۔ اس لیے اپنا ایمان اور عقیدہ، سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ صحیح رکھو، سب سے پہلے اسی کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں۔ یہی سب سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، پالنہار کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اسلام کون سا اسلام، میڈ ان انڈیا پاکستان اسلام، یا میڈ ان محمد الرسول اللہ، اللہ کی طرف سے جو اسلام آیا وہ اسلام، کون سا اسلام؟ ہاں خانقاہیت والا اسلام۔ ابھی بتاؤں گا کہ خانقاہیت میں کیا کیا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اور ما دینوں کا، ومن نبیوں کا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال سے درگزر فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور جن کا ایمان اور عقیدہ غلط ہوگا تو وہیں دبوچ لیے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برابر کیوں نہ ہی تمہارے پاس اعمال صالحہ ہوں، لیکن ایمان اور عقیدہ اگر غلط ہے، صحیح ہے، عقیدے کے اندر فساد ہے، تو وہ سارے کا سارا برباد ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں وہ مرے، ان میں کوئی اگر اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے، عذاب سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے، زمین اور آسمان بھر کر کے سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی۔ تین باتیں اللہ نے فرمائی، ایک تو قبول نہیں ہوگا، دوسرے یہ بھی نہیں کہ قبول نہیں ہوگا تو چلو کوئی بات نہیں معاف کر دیا گیا، نہیں، اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب ہوگا۔ ان کا کیا ہوگا؟ دردناک۔ اچھا تو زندگی بھر فلانے صاحب کے مرید رہے ہیں، ان کی سفارش، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی کوئی سفارش بھی اللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال سایہ ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کے دردناک عذاب کا انہیں مزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور ان کا کوئی سفارشی اور ان کا کوئی مددگار بھی وہاں نہیں ملے گا۔ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تقریباً کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت یونس علیہ السلام، تمام نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت اکٹھا فرمایا۔
ایک جگہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد کیا فرمایا معلوم ہے؟ سنو غور سے سنو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا جن کا میں نے نام لیا ہے ابراہیم سے لے کر کے اور حضرت لوط علیہ السلام تک، ان لوگوں کا جن کا ہم نے نام لیا ہے، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سارے کے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو گئے. اللہ، آپ سوچئے کتنا بڑا جرم ہے یہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار. اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی. ایک آیت کریمہ یہ بھی سنیے، اللہ فرماتا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ کو بھی یہ بات وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو بھی یہ بات ہم نے واضح طور پر بتلا دی ہے وحی کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. غور کریں، آپ کسی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ جو اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ اور محبوب بنتا، وہ جو نگاہیں اگر آسمان کی طرف اٹھا لے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیتیں جبریل لے کر کے حاضر ہو جائے. وہ جس کے زلفوں اور جس کے چہروں کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں، اللہ اکبر، وہ جس شہر میں چلا جائے رب اس شہر کی قسم کھا لے. اس عظیم الشان ہستی، اس عظیم الشان نبی کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ہم کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے، تاج نبوت چھین لی جائے گی اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور کیجیے آپ، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ یا مولوی ملا نے کس کھیت کے مولی؟ یا پیر اور جن کے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے حقو کے نعرے لگانے والے، ڈینس کرنے والے ملا نے، یہ کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ کیا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رتبہ اور بڑا مقام ان کا ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود، کسی کو سجدہ، کسی کے مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو غوث، کسی کو داتا نہ بنانا. یاد رکھو ورنہ سزا پانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے. سورہ شعراء آیت نمبر 213. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تمام سب باتیں ہی بیان فرمائی ہیں کہ آپ کے اعمال ضائع برباد ہیں. سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یاد رکھو، شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو اللہ نے فرمایا شرک، اللہ نے جنت کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے انہیں معاف فرما دے. تو یہ آیتیں بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایمان صادق، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ بولو نہیں ہونی چاہیے. شرک کی ملاوٹ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کسی نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے عزیز اور اقارب ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں، وہ مشرک ہیں. اور ہر مشرک کیا ہوتا ہے؟ جہنمی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کہا تھا کہ میں دعا کروں گا، اللہ نے منع فرما دیا. اللہ نے منع فرما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، زیارت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہنے لگے ہاں میں نے اپنے ماں کی قبر کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے زیارت کا حکم دیا اور قبر بتائی گئی مجھے کہ یہ قبر ہے. میں نے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے.
آپ غور کریں تو سوچیں، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے ماں باپ اللہ کے نبی کے ماں اور باپ سے بہت بڑے ہو سکتے ہیں، محبوب زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں اللہ کے؟ ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ منع کر دے، نبوت کے مقام پر فائز، سید العرب والعجم، تمام نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ ہم اور آپ کہاں؟ ہم کس کے لیے؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ خود کو دیکھو۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شرک یہ ناقابل معافی گناہ ہے، بغیر توبہ کے جو معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ولو قتلت وحرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی ساجھیدار نہ بنانا، شریک نہ بنانا، بھلے تیری تکہ بوٹی اڑا دی جائے، بھلے تجھے جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے عزیزو، یہ ثبوت اور یہ دلائل اور اس تعلق سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بخشش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے، اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے، اے پاک پروردگار، میرا باپ ہے، کچھ بھی ہے، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، میرا باپ ہے، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے۔ جواب میں اللہ کیا ارشاد فرمائے گا معلوم؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم جنت میں نے کافروں پر حرام کر دی، کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کو اللہ رد فرما دے گا۔ تو کسی بھی مشرک یہ نہ سوچو دنیا کے اندر کہ ہمارے فلانے بابا سفارش کر دیں گے، ارے وہ بابا کیا سفارش کرے گا، وہ تو خود جہنم میں جائے گا، تو تمہیں بھی اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب اس کی جنتی کا کوئی، اس کے جنت میں جانے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ آج جو بابے ہیں ہمارے ملکوں میں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، اور مزاروں پہ درگاہوں پہ مشاور بنے بیٹھے ہیں، یہ سب جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں کہ نہیں بانٹ رہے ہیں؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے خود جنت میں جانے کی کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ ثبوت ہے، یا تو آپ عالم الغیب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جنت، ہم یہ بابا جنت میں جائیں گے، ان کا دامن پکڑ کے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون نہیں جانتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قربانیاں دیں، لیکن اللہ اکبر، کتنی جہاں کہیں بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آتی تھی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کی محبتوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، انگاروں کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کے کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن چدعان مکے کا بہت بڑا سخی آدمی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی سارے حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اس کا کام ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی بہت بڑا سخی تھا۔ آپ فرمائیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کو اس نے نہیں پکارا، اللہ کے سوا غیروں کے سامنے فریادیں کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے علاوہ اور شرک کے، یہ شرک ہے، اور اس کے برعکس عقید توحید جو اسلام کا تر امتیاز، جو اسلام کا اعلیٰ اصول ہے، توحید۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے اس کی عظمتوں کا؟ نقد انعام، کیش نقد انعام۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا تیر اور تلوار اور گھوڑے سے اور جوان، رانا جوان، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے دشمنوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میری جوانی دیکھیے، میرے تیر اور تلوار دیکھیے، میری طاقت اور قوت کا مظاہرہ میدان جنگ میں دیکھیے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہمارے ساتھ تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو گیا، کہا پھر تو ہے اجازت سے بے شک۔ اس نے کہا تو پڑھیے، پڑھتا ہوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، میدان جنگ میں گیا۔ اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اس نے اپنی گردن کٹوا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاشیں اس کی لاش لائی گئی، اس نوجوان رانا کی لاش لائی گئی۔ اللہ کے نبی کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ کھیل گئی۔ کہا جسے بغیر عمل کے جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو، ابھی اس نے کلمہ پڑھے، تازہ انعام جنت میں پہنچ گیا ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کا انعام ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج یہ مسلمانوں آپ بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ، کیا ہم اپنے جوتے چاٹنے کا آپ کو کی تعلیم دیتے ہیں کہ میرے جوتے چاٹو؟
میرے پیر چومو، میرے ہاتھ چومو، یہ آپ کو کہا جا رہا ہے؟ لیکن کتنے بدنصیب ہو، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مسلمانوں کو میں نے دیکھا انسان انسان کے تلوے چاٹ رہا ہے، جوتے چاٹ رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، چاٹتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مزاروں کے دھول چاٹ کے کھاتا ہے، مٹیاں کھاتا ہے، وہ اگر بتیوں کی سلگی ہوئی پتہ نہیں گوبر کی ہوتی تھی، کہاں کی بنتی ہے اگربتی ہے نا، اس کو کھاتا ہے، اور ہم نے کھائے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ آپ نے نہ کھائے ہو نہ کھائے ہو، بندے ناچیز نے کھائے۔ اب کہنے میں کیا حلال ہے، کیا ہے غلط تو ہے، ہم نے بھی وہ پاؤں کے دھون پیے ہیں اور پلائے بھی، مزار دھلے ہیں پلائے بھی۔ خانقاہیت کا مذہب یہی ہے، خانقاہیت کا مذہب، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ خود کو پیر کے حوالے کر دو، پھر پیر کے اوپر نظر اٹھا کر کے تم ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھو۔ یہ پہلا اصول ہے کہ اپنے ضمیر کو اپنا سب کچھ حوالے کر دو۔ تم نے کچھ اگر اعتراض کر دیا تو تم گستاخ ہو، بدتمیز ہو، تم نے مقام اور رتبہ نہیں پہچانا، اور تم جو ہے تمہاری بیعت ختم ہو سکتی ہے بہرحال۔ لیکن توحید، اللہ اکبر، سنو سنو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ کہا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بھلے وہ چوری کرے بھلے وہ زنا کرے پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کی برکت ہے بتاؤ؟ توحید کی برکت ہے، توحید کی برکت ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے روز ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بڑی ساری مثال ہیں، 99 رجسٹر اس کے سامنے گناہوں کے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا دیکھ یہ تیرے گناہ ہیں، تو نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے نیکی کا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صاحب اللہ کے نبی فرماتے اللہ فرمائے گا جا میزان کی طرف جا، جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہیں اس کی ساری برائیاں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی جائیں گی، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ایک نیکی اٹھا کر اس کے اوپر رکھی جائے گی، وہ ایسی عظیم نیکی ہوگی کہ اس نیکی کے رکھنے کے بعد برائیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اے بار الہ، یہ کون سی نیکی ہے کہ جس نے آتے ہی برائیوں کو ہلکا کر دیا، نیکیوں کو بڑا کر دیا؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ توحید کی نیکی ہے کہ جب تم نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دنیا میں، پھر میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ آج وہی توحید کا کلمہ ہے کہ ساری برائیاں تیری میں نے معاف کر دی، اور تیرے اس کلمے کی برکت سے میں نے تیرے اوپر جنت کو وعدہ کیا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، مزدہ سناتے ہیں، آؤ اس دین کے اندر آؤ جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور جس دین کے اندر آج دنیا تمہیں ڈھکیلنا چاہ رہی اور جہاں تم جانا چاہ رہے ہو وہ دین اعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ خانقاہی دین ہے، وہ صوفیوں کا دین ہے، وہ ڈینس اور ناچ اور گانجوں کا دین ہے، وہ چرس اور بھنگڑے کا دین ہے، مزاروں کے پیچھے بیٹھ کے چرسیاں اور ہیروئن اور گانجے پینے والوں کا دھرم ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جان دیو دادا جی گنج بخش دے اللہ بھنگ ہے، بھنگ یہ بوٹی ہے سر۔ کون سی بوٹی ہے؟ پینے والی بھنگ ہے؟ ہاں جی۔ نعرہ بھی نوٹ کری، لوڑ چھیڑ دے چار برجنے چار لالو لال، پہلا دادا گنج بخش، دوسرا مادو لال، تیسرا میرا حسین، چوتھے شاہ جمال۔ جان دے ہو سارے آتنکوادی کو بھی بنائے جا رہے ہو، بڑے پھلے لگے پھرنے کی ہوئے میلے دی ویڈیو کی ہے کیا کہا آپ نے؟
علی مولا من کنت مولا فہاز الین مولا کہ جس کا خدا فرماتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا الین مولا. دوسری طرف یہ فقر کا ہے کہ الفقر و فقری الفقر و مینی، فقر مجھ سے ہے میں فقر میں سے ہوں. ہم یہ اس لیے پیتے ہیں کہ ہمارے رب سے ڈائریکٹ ہماری کال جڑتی ہے، نہیں تو ہمارے پاس ایک گھنٹے کوئی بیٹھے نا اس کو بتائیں رب کون ہے. یہ نشوں میں رب نہیں ہے، رب سولٹ اور جو ماں کا نافرمانی ہے اس کو رب ملتا ہے اور رب نہیں ملتا کسی کو. یہ کیا ہے؟ یہ مرشد آل یہ بوٹی ہے سرکار کی پیر شاہ لاڑے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئیں گے آپ؟ میں جی لاہور سے ہوں. اچھا، تو کتنے سال سے آ رہے ہیں یہاں پر؟ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں شاید ہوش میں. بچپن میں اپنے والد صاحب مرحوم کے ساتھ آیا کرتا تھا. اب میں اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں. تو یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ؟ یہ کوئی سوال ہے یا آپ کل کو پوچھیں گے مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ نہیں مطلب ایک بزرگ ہیں، ان کا آستانہ تجلیات ہے، لوگ یہاں آ کے مرادیں پاتے ہیں. ہم دیکھنے آئے ہیں کیا رونق لگی ہے ان کی، ان کے کیا کمالات ہیں، کیسے خلق خدا آتی ہے. ہم یہ بھی دیکھنے آئے ہیں کہ مسلمان کتنے مجبور اور محکوم ہو گئے بیچارے اب کہ آگے دعائیں مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. وہ ہمارے آباء و اجداد کا جو تھا طریقہ شمشیر و سنا والا وہ تو خو کھاتے گیا. ان سے آگے قبریں تے منگ چھڑ دیں، بس ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جہاد کا شمشیر و سنا کی بات کر رہے تھے. ہاں جی ہاں، تو اس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم بھول گئے ہیں نا، تو یہ خرافات میں پھنس گئے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو اسلام کی روح سے یہ خرافات ہے نا. اللہ رسول نے کہا کہ ڈھول بجائیں، نیچے جا کے ڈانس کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی وسعت سے. یہ بزرگ ہیں، ان کے لیے آپ فاتحہ پڑھیں، اللہ میاں سے کہیں ان کی توفیل آپ کو کریں. لیکن یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، نیچے ڈھول بجیں گے، ڈانس کریں گے. ابھی ہم 2 ہفتے پہلے سیون شریف گئے ہوئے تھے، وہاں تو علمان والے فیس اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے جائی کوئی نہیں. سارے باہر کھلو کے تو نچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، عورتیں کی تے آدمی کی چرساں پیتیاں جا رہی ہیں، پنگا پیتیاں جا رہی ہیں. اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، خدا کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اور کیا یہ جو اکثر لوگوں سے پوچھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تو وہ کہتے ہیں نماز قائم کی ہے پڑھی نہیں ہے، اس کے مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے. نماز تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ عربی میں نماز کا مطلب تو ہوتا ہے بانس کو سیدھا کرنا. تو وہ کہو جی میں وہاں سے دے کر رہے ہیں، بس گل ختم ہو گئی. عربی تو بہت زیادہ وسیع زبان ہے، لیکن اگر ہم نے اتباع خدا اور اتباع رسول کرنا ہے تو انہوں نے تو بڑا صحیح طریقہ کر کے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی اسوہ حسنہ تھا. بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا ایک صحابی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، تو آپ نے کہا قرآن مجید نہیں پڑھا آپ نے، جا کے قرآن مجید پڑھ لو سارا ان کی زندگی کے بارے میں. وہ باتیں ہم بھول گئے ہیں بیٹا. تو یہ آپ نے بالکل صحیح ہے کہ یہاں خرافات ہوتی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں جیسے لوگوں کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جب عقیدے کمزور ہو جاتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ جب کوئی سچی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھابی ہو گیا. ہم حج کرنے گئے تھے پچھلے سال، وہاں وہ ایک ایک قبرستان میں منتیں کر رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے یہاں پہ آپ نہ کچھ کریں. نہیں مانتے تھے لوگ. روضہ رسول کے سامنے کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا تھا تو چھڑتا پکڑ کے منہ دوسری طرف کر دیتا تھا کہ اللہ میاں ادھر ہے، دعا اس سے مانگو. یہ اللہ میاں کا رسول ہے، اس سے دعا نہیں مانگ سکتے، دعا خدا سے مانگو. تو مذہب تو وہ ہے نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، کہا خدا سے مانگو، اور ہم تو ان کی پیروی کرتے ہیں نا، مذہب تو انہوں نے دیا. تو کتنی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ قبروں پہ آ کے چڑھاوے چڑھانا اور یہ نیچے ڈھول تماشے پہ جانا
اور عورتوں کے لے کے آنا تاکہ مردوں کے اندر آ کے وہ بھی چسکے لیں. ٹھیک ہے بس جو ہو رہا ہے. اب ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, جانے والے ہیں, آپ لوگ بھگتے ہیں. کیا آپ امت کو کیا پیغام دینے جائیں گے ان قبروں کے حوالے سے اور خرافات جو ہوتی ہے, شرک ہوتا ہے؟ میرا پیغام کون سنتا ہے یار. میں کہوں گا کہ بھائی دین تو اللہ میاں کی کتاب میں ختم ہو چکا ہے, اس کو آگے کیوں بڑھاتے ہو؟ یہ کیوں فتنے فساد پیدا کرتے ہو اپنے لیے؟ یہ کیوں شیطان کے پیچھے لگتے ہو؟ کہاں خدا نے کہا کہ جلوس نکالو؟ عید میلاد النبی پہ بھی جلوس نکالتے ہیں, تلواریں چلاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ جو کچھ خدا کے رسول نے اپنی زندگی میں کیا اس کا ماننا ہم سب کے لیے فرض ہے. ہم اللہ میاں کے بعد اس کے رسول کو مانتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں کی پہچان بھی ہمیں رسول لے کر آئی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہہ سکتے تھے یہ میں سب کچھ کہہ رہا ہوں. وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ اللہ میاں نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں؟ اور وہ کہتے تھے جو خدا نے کہا وہ حکم ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ مشورہ ہے. ایک صحابیہ ایک زمانے میں آئی تھی, ان کے پاس جوان تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری شادی ایک ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور جو بد شکل ہے, میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ بی بی میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کر لیں, ماں باپ کی بات مان لیں. تو صحابیہ نے کہا کہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دیا بالغ کو نہ کرو شادی. نہ صرف اس صحابیہ نے شادی نہیں کی, جب اس نے اپنی مسجد سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے گئے کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی, میں ناراض ہوں. تو خدا کہاں رہ گیا ہے؟ کہاں قرآن مجید؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید اور کتنے سمجھتے ہیں قرآن مجید کو؟ کوئی مر جاتا تو مسیتوں مولوی بلا لینے کہ سپارے پڑھ رہا, 2 روپے سپارہ دے دینے. مذہب ختم ہو چکا ہے. بس مسلمان در گور. بولو زناکاری بدکاریوں کا دین ہے وہ مریدوں کے ایمان اور عقیدے اور ان کے دولتوں کے اوپر ڈاکے ڈالنے والا دین اور دھرم ہے. آج پوری دنیا مل کر اسی دین کو امریکہ سے لے کر, یورپ سے لے کر, چائنا سے لے کر, جاپان سے لے کر, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ پورا علاقہ اسی دین تصوف کو, اسی دین خانقاہیت کو اسلام کا نام دے کر کے پرپوز کر کرے نوجوانوں کے اندر جناب علی اس کو ڈال رہی ہے. اور یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ سنو, جو حقیقی اسلام ہے یہ وہابیوں والا اسلام ہے, یہ ٹیررزم والا اسلام ہے, یہ دہشت گردی سکھاتا ہے, یہ بیر کی تعلیم دیتا ہے, باہمی عداوت و دشمنی کی تعلیم دیتا ہے, یہ امریکہ اور یہودیوں سے لڑنے کی تعلیم دیتا ہے, یہ ہندوؤں کو اور مسلموں کو اپنے علاوہ سب کو کاٹنے مارنے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے یہ دین خوخار دین ہے, دہشت گردانہ دین ہے. اس دین کو چھوڑو, تصوف کا دین اختیار کرو, صوفیوں کا دین اختیار کرو, صوفیوں کا رنگ اختیار کرو. سلطان الہند خواجہ غریب النواز اللہ 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 جدھر گئے ادھر ایک طرف ادھر سلام پھیر دیا تو مسلمان ہو گئے 90 لاکھ, ادھر ہو گئے تو 90 لاکھ بائیں طرف مسلمان ہو گئے. یہ وہ دین تھا جو ہندو مسلم کا سب کو لے کر کے چلے تھے. خواجہ نظام الدین کو دیکھیے, کہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں. میاں خسرو کو دیکھیے کہ جناب علی کوئی بھید بھاؤ نہیں, وہی رنگ اور رلیاں ہیں. خواجہ سہاگن کو دیکھیے جناب علی احمد آباد کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, سب ایک ہے. اس لیے اس دین کو فالو کرو. یہ دین اتحاد سکھلاتا ہے, اکھنڈتا سکھلاتا ہے, اور آپس میں مل جل کر کے رہنا سکھاتا ہے. ہم نے کہا بے شک رہنا سکھاتا ہے, بے شک بہت اچھا دین ہے, دنیا کے اندر رہنے کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن جو حشر چوہے کا ہوگا وہی حشر میڈھک رام کا بھی ہوگا. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ ہاں آ گیا اس لیے کہ کہیں سنا ہوگا تم نے, اس لیے آ گیا. جنہوں نے نہیں سنا ان کو نہیں آیا. ایک میڈھک تھے اور ایک چوہے میاں تھے. چوہے رام کی دوستی ہو گئی میڈھک سے. دونوں نے کہا کہ بڑی دوستی ہے, بڑا پیار ہے, بڑا یارانہ ہے, تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی, تو ایسا کرو, کوئی ایسا طریقہ لگاتے ہیں کہ کم از کم جب ہمارا دل بے قرار بے چین ہو تو ہم تم تک پہنچ جائیں آرام سے, اور تمہارا دل بے قرار ہو تو تم ہم تک پہنچ جاؤ. کہو پھر. کہنے لگے کیسے ہوگا؟ کہنے لگے اب کوئی طریقہ سوچو. کہنے لگے ایسا کرتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں. بیعت کیسے؟ بولے رسی باندھ لیتے ہیں. بولے رسی تو بڑی موٹی پڑے گی. بولے دھاگا باندھ لیتے ہیں. بولے کوئی بات نہیں. کہیں سے دھاگا چوہے میاں کاٹ کے لائے, اور انہوں نے کہا تو اپنے دم میں باندھ لے, اس نے کہا تو اپنے پیر میں باندھ لے. تم تو رہیں گے پانی میں, تم تو رہو گے سوراخ میں. جب تمہارا دل بے قرار ہو تو سلسلہ جنبانی کر لینا, وہ ڈوری ہلانا, میں سمجھ جاؤں گا میرے یار نے یاد کیا ہے تو میں اپنے پانی سے باہر نکل آؤں گا.
اور جب میرا دل بے قرار ہوگا تو میں اپنا پیر ہلاؤں گا تو تم سمجھ جانا میرے یار نے یاد کیا ہے تو میں وہاں سے نکل آؤں گا، ہے کہ نہیں، دل سے نکل آؤں گا۔ اتفاق دیکھیے، اور اتفاق میری ڈائری میں کسی چیز کا نام نہیں ہے، خود قدر من اللہ ہے۔ اتفاق کچھ نہیں ہے، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دفعہ چوہے میاں کو بے قراری ہوئی اپنے یار سے ملنے کی، اب انہوں نے دم ہلائی، اب جناب عالی میٹھک رام نکلے اپنے پانی سے کہ چلو یار، چوہا ادھر سے نکلا ادھر سے میٹھک نکلا، رسی بندھی ہوئی ہے، اب پہنچنا ہے کسی نہ کسی مطلب نکڑ پہ پہنچ کر کے ملاقات کرنی ہے۔ اتفاق سے اوپر سے بڑی رانی کہیں تلاش میں تھی غذا کی، ہاں نہیں سمجھے، ہاں وہ چیل رانی جو ہے کہیں دیکھ رہی تھی، اب چیل جانتے ہیں چوہا اس کی تو مرغوب غذا، اس نے دیکھا کہ میاں بڑے خراما چلے جا رہے ہیں، اس نے وہاں سے جو پیر لگائے اور اس نے مارا تھپتا چوہے رام پر، چوہے کو پنجے میں لیا اور لے کے اڑی، اور جب لے کے اڑی تو رسی کے ساتھ وہ ڈور کے ساتھ میاں میٹھک بھی لٹکے ہوئے نظر آئے، اور اوپر لے کے گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا بے یار وہ تو چوہے کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، یہ میٹھک کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا یہ دوستی میں جا رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ ہاں تو دوستی میں آپ بھی چلے جاؤ گے، جاؤ، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، جو جس کے ساتھ دوستی کرے گا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دوستی کرے گا۔ ارے ہمیں ہمارے نبی مبارک ہوں، اور تمہیں یہ اکھنڈتا اور تمہیں یہ تمام سب چیزیں مبارک ہوں، ملغوبے، ہم کو اس کی ضرورت، ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اصحاب کی صحبت، محدثین کی صحبت، یہ علماء اہل السنہ والجماعہ، یہ پرنور مبارک چہروں کی صحبتیں، آپ جیسے حسین اور خوبصورت اور مومنین الصادقین کی صحبت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت میں بیٹھو، صادقین کی صحبت میں بیٹھو، ایمان کے سچے، عقیدے کے سچے، عمل کے سچے، جناب علی زبان کے سچے، الحمدللہ اپنے دین کے اندر سچے اور پکے، اس دین کے اندر ہم ہیں جسے دین اہل السنہ والجماعہ یا دین اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جو اسلام کی صحیح تعبیر ہے۔ اور اہل الحدیث کے علاوہ اس دنیا میں کوئی مذہب جس طرح اسلام تمام دینوں میں فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح اہل حدیث اس کائنات کی سچی حقیقت، اس سے سچا کوئی مذہب کوئی دین موجود بولو نہیں ہے۔ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر دین صحیح اصلی شکل و صورت میں موجود ہے تو وہ دین ہے جو امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دین ہے جو امام اہل السنہ والجماعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دین ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دین ہے جو امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دین، تابعین کا دین، صحابہ کا دین، جس دین کے اوپر ہم موجود ہیں الحمدللہ۔ آؤ ہم دنیا کے سامنے صرف چیلنج ہی نہیں کرتے، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کے کانوں اور سماعتوں کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ یار لوگوں، کوئی ایک مسئلہ ایمان کا، کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا، کوئی ایک مسئلہ عمل کا قرآن اور سنت کے خلاف بتلا دو، رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں ڈوبے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تبارک۔ آؤ، ہم کچی گولیاں کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہاں قرآن و سنت ہمارا دستور ہے، منشور ہے، ہم ائمہ رحمہ اللہ کے گستاخ نہیں، گستاخ تم ہو، اولیاء کرام کے گستاخ ہم نہیں، تم، ہماری گستاخیاں تم کرتے ہو، اسی لیے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے، ہمیں گالیاں دیتے ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کیونکہ اہل الحدیث کا بچہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، بولو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اولیاء الرحمان میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ شیطان کا ولی مشرک ہوتا ہے، شیطان کا ولی شیطان پرست ہوتا ہے، شیطان کا ولی اور دوست وہ ہوتا ہے جو شیطان کے کہنے پر اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی اپنے سروں کو ٹیکتا اور جھکاتا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی جھولیاں پھیلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں فریاد رس اور اپنا بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھتا ہے۔ اہل حدیث کا بچہ ہو یا اہل حدیث کی ماں اور بہن بیٹی ہو، وہ کبھی اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا
سمجھ سکتی ہرگز نہیں، اور نہ ہی امام اعظم حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ہم اپنا رہبر سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں۔ ہم سب کو انہی کا تابعدار سمجھتے ہیں، مولانا منیر قمر ہو، مولانا مختار مدنی ہو، یا مولانا یاسین جابری ہو، یا توصیف الرحمان ہو، یا تھلانے ہو، یا ٹھکانے ہو، کوئی بھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق جب تک مسئلے بتاتے رہیں گے ہم تسلیم کرتے رہیں گے، جہاں قرآن و سنت کے خلاف ہوں گے ہم ان کی بات انہی کے اوپر لوٹا دیں، ہم ہرگز تسلیم۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بات اچھی طرح سے آپ کے ہمارے دماغوں میں آ جانی چاہیے کہ عمل وہ سچا اور پکا ہوگا، صالح ہوگا، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، کم ہو چلے گا، زیادہ مطلوب بولو ہاں، یہ نہیں کہ 20 ہی ہو، نہیں، 8 اللہ کے نبی نے پڑھے، 50 کیا کہا؟ وہ 50 کا ثواب میں نے 5 ہی میں رکھ دیا ہے، اللہ 50 کا ثواب کس میں رکھ دیا؟ ہزارہ ہے نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ مینا میں جاؤ گے، حرم شریف بغلی میں 8-9 کلومیٹر ہے، آتے 4 رکعت پڑھ لو، لیکن تم مینا میں گئے ہو، وہاں حکم ہو رہا ہے اے حاجیو مینا میں آئے ہو، مکہ چھوڑ کر کے آئے ہو، یہاں تمہیں کتنی رکعت ظہر کی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے، اے اللہ 2 رکعت، حرم میں 4 رکعت پڑھیں گے، 8 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے، آدھا گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے، 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے، ٹیکسی پکڑ لیں گے۔ کہا جا رہا ہے نہیں، نبی کی سنت یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے کہ یوم الترویہ کو 8ویں تاریخ کو تمہیں مینا میں رہنا ہے، تمہیں وہاں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے اور عصر کی نماز 2 رکعت قصر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ارے تم نبی کی سنت پر عمل کرو گے، اس 2 رکعت کو 2 رکعت نہیں بلکہ ہم 4 رکعت کے برابر اجر دیں گے۔ اور یہی نہیں، تم حرم میں جاؤ گے تو تمہیں 1 لاکھ کا، ارے مینا میں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھ کر 1 لاکھ کا ثواب ہم تمہیں نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے دیں گے، اتنا بڑا اجر ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ کہاں ہو، کہاں سوئے ہوئے ہو؟ آؤ قرآن و سنت کی چھاؤں میں آؤ، قرآن و سنت کی بہاروں میں آؤ، گلشنوں میں آؤ۔ رب نے ضمانت دی ہے کہ میرے نبی کے پیچھے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کسی کے پیچھے کی ضمانت اللہ نے بولو نہیں دی ہے، ہاں نہیں دی ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ اکبر وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ہاں نبی کے پیچھے چلو گے جنت میں جاؤ گے، رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دین اسلام جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ میں عقیدہ شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے، یہ بات یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اور شرک کیوں داخل، شرک میں آدمی کیوں ملوث ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شرک میں داخل ہونے کے کئی اسباب ہیں، بہرحال اس میں ایک سبب جہالت ہے۔ جہالت، لا علمی، نہیں جانتا بندہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ اللہ کے رتبہ و مقام کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ شعبدے باز اور چال بازوں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی قدر و قیمت جانیں، اللہ کی حقیقت کو پہچانیں، تب ان کی سمجھ میں آئے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہاں تو ہر حرکت کرنے والی چیز میں برکت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بھی کوئی چیز دیکھی وہیں سجدہ ریز ہو گئے، اور اس وجہ سے یہ ایک سبب تو یہ شرک باللہ ہے۔ اسی طرح سے اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال آپ کو میں کیا بتاؤں، اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لو، آپ دیکھ لو، جہالت اس قدر جہالت ہے کہ ایک کتاب ہے اختلاف امت کا عالمیہ، لکھتے ہیں اس کے اندر ایک صاحب کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ پاکستان کا نام آیا اس لیے جلدی میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ برا واقعہ ربانی صاحب پاکستانی کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں منسوب نہیں کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے کتابیں پاکستان میں زیادہ لکھی گئی ہیں الحمدللہ، بدقسمتی نہیں بلکہ حسن قسمت کہہ لیں آپ۔ گجرانوالا میں میں گیا نہیں ہوں کبھی، گجرانوالا میں ایک گاؤں ہے کوٹلی، شیخ جانتے ہوں گے،
ہاں کوٹلی کے ایک پیر صاحب نہواں والی سرکار ہے، نہواں والی سرکار ہے، لکھتے ہیں کہ اور یہ نوائے وقت نے نوائے وقت کی یہ وہ ہے، نوائے وقت نہیں بلکہ اختلاف امت کا عالمیہ اس کے اندر، کہ صبح 8 بجے پیر صاحب نمودار ہوئے اور ان کے چاروں طرف مرد عورتوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا، اور جب وہ چلنے لگے تو سب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور سارے ہاتھ باندھے ہوئے، کوئی کھڑا ہوا تھا، کوئی سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا تھا، کوئی ان کے پاؤں پکڑ رہا تھا، کوئی جسم چوم رہا تھا، کوئی کچھ، پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے چل رہے تھے، جبکہ پیر صاحب جو تھے ننگا جھڑنگا ایک ڈھیلی سی لنگوٹ پہنے ہوئے آگے آگے جا رہا تھا، عورتیں مرد سب ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اور وہ کچھ نہیں بول رہا، وہ صرف چل رہا ہے، لوگ پیچھے پیچھے اس کے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، وہ ڈھیلی ڈھالی لنگوٹی بھی اس نے نکالی اور کندھے پہ ڈال لی، اور بالکل بالکل سیدھا۔ اب لکھتے ہیں کہ خواتین نے، جن کے ان کے محرم بھائی بھی ہیں، سب ہیں، باپ بھی ہیں، شرم کے مارے سبوں نے سر جھکا لیا، لیکن عقیدت کے پردے میں یہ ساری بے عزتی برداشت کرتے رہے۔ عقیدت ایک ایسی اندھی چیز ہوتی ہے، اور ہمارے ملکوں میں تو یہی ہو رہا ہے جناب عالی۔ ایک سے ایک نمونے اخبارات اٹھا کے دیکھیے آپ، اعوذ باللہ، ایسی ایسی گندگی بات، ایسی ایسی گندی باتیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ، وہی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس بیچارے کی مارکیٹ نہیں چل رہی تھی، اس نے کیا کرا، اس نے اٹھا کر کے اس کے ورکشاپ کے پیچھے باتھ روم تھا، اسی کے اوپر سید عزیر شاہ بابا لکھ دیا۔ دوسرے دن سے وہاں جناب علی فرسٹ کلاس مرغے ارغے چڑھنے لگے، اور وہاں قوالی وال بھی آ گئے، اور چادر ادھر اس نے چڑھا لی۔ دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں زیارت کرنے، تو اس نے اگربتی سے لگا دی، اور اتنی خاصی تجارت کی اس نے ورکشاپ کو پورا مزار بنا دیا، فرسٹ کلاس۔ لاہور کے اندر آج بھی بتاتے ہیں کہ وہ مزار موجود ہے۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے۔ اگر انہیں قرآن و سنت کا پتہ ہوتا تو ایسا نہ رہتا۔ دوسری وجہ، یہ جو تعلیمی ادارے سرم کدے بنے ہوئے ہیں، یہ بت کدے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں مدارس ہیں، مدارس ضرور ہیں ابھی، اللہ من رحم اللہ چندے کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر جس کے اندر شرک اور خرافات کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو بچے مکاتب پرائمری اسکولوں میں بھی جو پڑھتے ہیں، ان کو بھی اس کے اندر فلانے شاہ کے واقعات اور فلانے شاہ کے واقعات، اور وہیں سے شرک اور بدعت کی تعلیم شروع کر دی جاتی ہے، اور اوپر تک بچوں کو وہی تمام سب چیزیں ان کے نصاب کی کتابوں کے اندر موجود پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغوں میں قبر کی تصویر، مزار کی تصویر، یہ بلے شاہ ہیں، یہ کھوتے شاہ ہیں، یہ طوطے شاہ ہیں، یہ اندھیرے شاہ ہیں، یہ اجالے شاہ ہیں، یہ فلانے شاہ ہیں۔ اب شروع سے بچپن سے بچہ پڑھ کر کے ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کا مزار وہ سمجھتا ہے یہی اسلام ہے، اور پڑھ کر کے بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہو کر کے پھر وہی وہ قبر پرستی شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقبرے تعمیر کرنا مزاروں پر، اور عرس اور میلے، اس کو وہ سب سے بڑا محترم اور مکرم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے مزاروں کو وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے نصاب کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے مزاروں کے اوپر پھول چڑھانا، فاتحہ پڑھنا، چراغاں کرنا، کھانا وغیرہ تقسیم کرنا، اس کو بھی وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے بچپن ہی سے۔ اسی طرح مزاروں کو اور مقبروں کے اوپر جو کچھ بھی قوالیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ تمام سب چیزوں کو وہ سمجھتا ہے یہی اسلام ہے۔ اس طرح سے مرے ہوئے بزرگوں کے تعلق سے جو عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ بیٹا دیتے ہیں، یہ بیٹی دیتے ہیں، یہ خانقاہی دین والوں نے جو پھیلایا ہوا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے بھی اس کے اندر فل سپورٹ کرتے ہیں، اور باقاعدے آج کل تو ٹیلی ویژن اور VCR، یہ تمام سب چیزیں مکمل طور پر یہ میڈیا اس کا پورا جناب عالی وہ کر رہی ہے۔ لیکن میڈیا کا ایک فائدہ اور بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، کہ بہت سارے ایسے منفی پہلو جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں، ان کو کاٹ کر کے یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالا گیا ہے، جس سے بہت سارے لوگ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل و کرم سے سدھر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سدھر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی ایک ٹیوب دیکھی، اور میرے فیس بک پہ بھی ہے اور ہر جگہ موجود ہے وہ۔ اس میں نے دیکھا کہ ایک، بلکہ بدقسمتی سے یہ بھی گجران والا کا واقعہ ہے کہ ایک چودھری ہے، کوئی بہت بڑا وڈیرا بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور جناب عالی لوگ اس کے جوتے چاٹ رہے ہیں آ کر کے، اس کو سجدہ بالکل ٹوٹل، اور ایک اور بابا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے بھی سجدے کر رہے ہیں۔ اور جائیے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیے اس کو، شرک کی انتہا کے موضوع پر آپ دیکھیے، وہ پورے تصویریں آپ کو دکھائیں گے مکمل طور پر۔ عجیب و غریب ناٹک ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے
تو یہ جہالت اور یہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہا. اسی طرح ہمارے ملکوں کے بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے لیڈر، ہمارے اسلامی ملکوں کے بھی مطلب سب کچھ، یہ لوگ جو قبروں کی، درگاہوں کی جناب علی پذیرائیاں، جس کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں، عام نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے. اور تو اور ہے، صدر مملکت اپنی حفاظت کے لیے چادر بھیجتے ہیں، وزیر اعظم اپنے کرسی کے بچانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور جناب اور وزراء اور یہی نہیں، اچھا ہو یا برا ہو سب وہاں چادر چڑھانے جاتے ہیں. ہیرو جاتا ہے اپنے فلم کے پروڈکشن کے لیے کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے. ہیروین جاتی ہے جو ناچ گا کر کے وہاں جاتی ہے، خواجہ صاحب کے مزار کے اوپر چادر چڑھا کے آتی. آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، یاروں نے بھی دیکھا ہوگا. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب برائی پھیلانے آئے تھے یا برائی مٹانے آئے تھے؟ بولو. میں زبان سے کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا، آپ خود سوچو. آپ کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ خواجہ صاحب کی قبر پر کون جا رہا ہے اور کس نیت سے جا رہا ہے؟ وہ گانا ہٹ کروانے جا رہا ہے، وہ اپنی ناچ ہٹ کروانے جا رہی ہے، وہ اپنی کمر اور ڈینس ہٹ کروانے جا رہی ہے، وہ اپنی فلم ہٹ کروانے جا رہا ہے، وہ فحاشی بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. خواجہ صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کا وجود تمام برائیوں کو پھیلانے کے لیے تھا؟ آپ گستاخ نہیں ہیں؟ آپ سے بڑھ کے گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ آپ ٹوپیاں پہناتے ہیں لوگوں کو، آپ چادریں پہناتے ہیں ہزاروں کے لاکھوں کے قاتلوں کو، آپ پگڑیاں باندھتے ہیں، آپ ان کے جلسوں میں جاتے ہو، دستار باندھتے ہو کہ ٹوپی پہن لو اعلیٰ حضرت. کس کس کو تم نے ٹوپی پہنائی؟ پوری امت کو ٹوپی پہنایا ہوا ہے. اور نہیں پہنا سکے بیٹا تو اپنے ہی بھائی کو نہیں پہنا سکے، اور نہیں پہنا سکتے تو وہ جانتا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بولو. دیکھی تم نے کہ نہیں دیکھی؟ ٹوپی پہناتے بھی، پہنی ٹوپی اس نے، سکھایا ہم کو مولوی ٹوپی پہنانے آیا. بھائی ہم نے تم کو پڑھا پیٹ پاٹ کے اپاس رکھ کر کے ٹوپی پہنا کے اب ہیرو بن رہے ہیں، تم ہم کو ٹوپی پہنایا. یہ دیکھو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ذلیل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے ساتھ رہو گے، کبھی انشاءاللہ ذلیل ہو سکتے نہیں ہوگے. اللہ عزت ادا فرمائے گا، اللہ ہی سب کچھ حفاظت کرنے والا. لیکن ان خانقاہوں کے ساتھ جڑو گے جہاں چرس ہے، جہاں طوائفیں مجرا کرتی ہیں، جہاں بھنگڑے ہیں، جہاں قوالیوں کے ڈانس ہیں، جہاں کفر ہے، جہاں سب کچھ ہے. اور نہرو نے کہا تھا کسی موقع پر، جب اجمیر کے میلے کو دیکھا تو نہرو نے کہا تھا کہ جاؤ یہاں سب کچھ ہے، اگر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے. یہاں سب کچھ ہوتا ہے، صرف اللہ کی پوجا نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے. یہ آج ہم کر رہے ہیں. آپ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ یہ خانقاہی اسلام ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ ہاں کہ ذرے ذرے میں اللہ ہے، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ، مندر میں بھی اللہ، مسجد میں بھی اللہ. ہم کو ارے بہت ساری چیزیں بہرحال. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، میں ان ناموں کو ذکر نہیں کرانا چاہ رہا. تو پہلا سبب کیا ہے؟ جہالت، شرک میں جانے کا. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ بولو. پہلا سبب جہالت ہے، اور دوسرا سبب تعلیمی ادارے ہیں، اور تیسرا سبب یہ خانقاہ. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ خانقاہیں ہیں جو صوفیوں نے بنا بنا کر کے اسلام کے نام پر جناب علی مزاروں کے ارد گرد بنائے ہیں، جس کے اندر موٹے موٹے مرید بیٹھے ہیں، مسنڈے بیٹھے ہیں، تعویذ گنڈے چل رہے ہیں، پلیتے چل رہے ہیں. ایک طرف تربیت کے حق خو لگائے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور جناب علی جہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، بہرحال جہاں قبروں کے اوپر قبے، تزئین اور آرائش اور پھول اور چادر، انہیں غسل دینا اور وہاں مجاوری کرنا، ان پر نظر و نیاز چڑھانا، وہاں شیرنی کھانا پکانا، وہاں جانور ذبح کرنا، وہاں رکوع اور سجدے کرنا، ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا رہنا، ان باباؤں سے مرادیں مانگنا، ان کے نام کی چوٹی رکھنا، ان کے نام کے دھاگے ہاتھوں میں باندھنا. آج کل مسلمان بھی دھاگے بہت باندھتا ہے، مسلمان مرد ہو یا عورتیں. دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں یہ سب یہی اتحاد کی باتیں ہیں. ہاں ان کے نام کی دہائی دینا، تکلیف اور مصیبت میں انہیں پکارنا، یا غوث یا عالمدد یا خواجہ یا فلاں کے نعرے لگانا، مزاروں کا طواف کرنا، طواف کے بعد قربانی کرنا اور سر کے بال موڑنا،
سزا، اور اسی طرح سے مزار کی دیواروں کو چومنا، وہاں کے دیواروں کو اپنے چھاتیوں کے اوپر ملنا، خاک و خاک شفا سمجھنا، ننگے قدم مزار تک پیدل جانا، اور یہی نہیں بلکہ پیٹ اور سینے کے بل بھی لوگ گھسٹتے ہوئے مزار کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، 80 کلومیٹر، 90 کلومیٹر اللہ نے یہی عذاب دیا ہوا ہے جناب علی۔ اور جناب علی الٹے پاؤں مزار سے پلٹنا، سیدھے نہ پلٹنا، یہ سارے افعال جو ہر چھوٹے بڑے مزار کے اوپر کیے جا رہے ہیں، یہی خانقاہی دین ہے، یہی خانقاہی اسلام ہے۔ اسلام نعوذ باللہ یہی خانقاہی مذہب ہے اور یہی خانقاہی دین ہے۔ بولو یہ خانقاہی دھرم تمہیں قبول ہے؟ چاہیے تمہیں یہ تمام سب؟ اللہ کبھی توفیق نہ دے۔ اے مسلمانوں، نبی کے اس دین کے اوپر آؤ جو آسمان سے اترا ہوا، سدا بہار، جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی والا دین ہے۔ جناب علی ان میں ہر مزار کا کوئی نہ کوئی ایک امتیازی، ہر مزار والا ایک نہ ایک امتیاز سے وہاں پہ ممتاز ہے، ہر نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض خانقاہوں کے اوپر جنتی دروازے کا بورڈ لگا ہوا ہے، جیسے پاکستان کے اندر بہشتی دروازہ، اور اجمیر شریف کے اندر جنتی دروازہ، میں تو خود گیا ہوں، کم از کم 4-5 دفعہ ادھر سے ادھر آیا۔ ہاں بچپن تھا، کودتے تھے ہم، جاتے تھے آتے تھے، کچھ بہشتی دروازہ ہے۔ اور زمانے میں اتنا ٹھنڈا تھا جناب علی، تو ہم سمجھتے تھے یہ جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اے سی گاؤں والے دیہات والے کیا جانے اے سی کی پیسی کیا ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی اے سی کیا تھا۔ اب وہ کولر لگا کے ٹھنڈا کیا ہوا تھا انہوں نے، ادھر سے گرمی سے مرتے ہوئے جاتے، وہ بھی راجستھان کی گرمی، ہاں، اور آزو بازو سندھیوں کے مکانات، بدبو، آج بھی بدبو۔ اللہ کبھی توفیق نہ دے جانے کی۔ ہمارے استاد تھے، مر گئے، وہ کہتے تھے اجمیر کی گلیوں میں تو بو بہتا ہے، شعر بنایا تھا انہوں نے۔ ہم نے کہا شیخ بہت اچھا شعر ہے یہ، تو عقیدت مندی میں انہوں نے ایسے شعر، حق باتیں آ جاتی ہیں کبھی زبانوں کے اوپر، بھیا حق باتیں اللہ کہلوا دیتا ہے۔ آج بھی وہی سنڈاس، وہی بدبو چاروں طرف گلیوں میں پھیلی۔ تو قرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی دروازے بنے ہوئے وہاں تعمیر کیے جاتے ہیں، جہاں گدی نشین ہوتے ہیں، سجادہ نشین ہوتے ہیں، وہاں نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، جنت کی ٹکٹیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، عمراء، وزراء، اراکین اور اسمبلی اور پارلیمنٹوں کے اندر اور فوج کے سربراہ عہدیدار وہاں پر سر کے بل پہنچتے ہیں۔ یہ کرکٹ ٹیمیں ہاریں تو بھی وہاں، جیتیں تو بھی، اور نکلیں تو بھی وہاں، جائیں تو بھی وہاں، بغیر وہاں سجدہ کیے ہوئے نہیں واپس آتی ہیں۔ اور جناب علی اور دولت دنیا کے عوض جنت خریدتے ہیں۔ اور بعد ایسی خانقاہیں بھی ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں جہاں باقاعدہ مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، وہ شیخ توصیف الرحمان حفظہ اللہ کی ایک سی ڈی ہے۔ اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا، تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے، اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت یہ کلندر بابا کا عرس مبارک ہے، اور اس میں دنیا بڑی دور دور سے آتی ہے۔ یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، 4 صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں۔ یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ۔ یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، کلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ قدم پاک ہے، ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل آئی تھی، اور وہ نظارہ تک لال شہباز قلندر کے کا حج، ہاں وہاں ہم نے دیکھی، اس کو حیران میں رہ گیا۔ وہ کہتا ہے یہ غریبوں کا حج ہو رہا ہے، امیر جو ہوتے ہیں وہ سعودی عرب مکہ مدینہ جاتے ہیں، ہم غریب لوگ ادھر حج ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا واہ، لوگوں نے یہاں بھی امیری اور غریبی ہے نا بنائی ہوئی ہے۔ باقاعدہ زمزم پیتے ہیں، باقاعدہ جسموں کے اوپر ملتے ہیں، طواف کرتی ہیں عورتیں مرد، واللہ غسل ہوتا ہے باقاعدہ، سب کچھ ہوتا ہے جناب علی۔ آپ جو چند چیزیں دیکھ رہے ہیں، اندر تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں،
اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہوں میں بھی آپ کو. اور ایسی خانقاہیں ہیں کہ جہاں باقاعدہ قربانیاں دی جاتی ہیں طواف کرنے کے بعد، پھر بال مڑائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ مصنوعی آب زمزم پیا جاتا ہے. اور بعد ایسی بھی خانقاہیں ہیں جہاں نومولود معصوم بچوں تک کو چڑھایا جاتا ہے، نومولود بچوں تک کو چڑھایا جاتا ہے. اور بعد ایسی خانقاہیں بھی ہیں جہاں پر کنواری دوشیزائیں بھی چڑھائی جاتی ہیں، جیسے مندروں میں سادھوی بنتی ہیں، چرچوں میں نن بنتی ہیں، ایسے ہی مزاروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر بولو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہے ہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر، کون سی کتاب بولو؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت. یاد کر لو، یاد کر لو، یاد کر لو. کون سی کتاب؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر باقاعدہ انہوں نے وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدی عبدالوہاب ایک دفعہ آ رہے تھے تو مزار کے اوپر جو مجاور بیٹھے تھے ان کا عرس تھا، ہر سال آتے تھے حضرت رفاعی کے دربار میں. کس کا مزار تھا؟ مصر کے اندر. تو وہ بار بار چادر اٹھا کر کے مجاوروں سے پوچھتے ہیں بابا کہ عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا. نہیں سمجھ آئی؟ مزار کے اندر سے چادر اٹھا. میں نے کہا یار اس کی بڑی گپ واللہ بتلا رہا ہوں، حد ہو گئی یار. اعلیٰ حضرت کیسے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو کیا کہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کچھ بھی کہہ لیں مان لیں. چلو مان لیا. خان صاحب بریلی شریف کے، اعلیٰ حضرت کا مطلب احمد رضا خان صاحب بریلی شریف، ہاں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ کہتے آیا تو کہا حضور ابھی تو نہیں آیا، اور حضور کو تو سب پتا ہے. کہا ہاں ہم کو سب پتا ہے، ہمارا مرید جب اپنے گھر سے چلتا ہے تو مجھ تک پہنچنے تک جو کچھ بھی ہوتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر ایک رسی بھی اس سے غائب ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے. ہم نے کہا یار اتنا بڑا، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پتا ہے، ایک رسی بھی غائب ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کو یہی نہیں معلوم کہ عبدالوہاب آیا کہ نہیں آیا. میں مجاوروں سے پوچھ رہا ہوں یا تو وہ بات غلط یا تو یہ بات غلط، جھوٹ صحیح یا تو یہ جھوٹ صحیح. عجیب بات ہے. المہم عبدالوہاب صاحب آ گئے. اصل میں ہوا کیا تھا، کہنے لگے کہ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے عبدالوہاب پہنچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں کہتے ہیں عبدالوہاب وہ لڑکی تم کو پسند ہے؟ اب ان کے تو ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا میں تو بازار میں تھا اور میری نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی تھی، وہ لڑکی خوبصورت تھی، ایک دفعہ دیکھی پھر دوبارہ بھی دیکھی، تو بہرحال اب تو وہ تو ایک آدمی کی لڑکی ہے. تو حضرت کیسے پوچھ رہے ہیں، حضرت کو کیسے معلوم؟ کہا کہ وہ لڑکی تم کو پسند ہے؟ کہا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ہاں ہم کو سب معلوم رہتا ہے، ہم کو سب پتا ہوتا ہے. تو کہا حضور وہ لڑکی تو تاجر کی ہے. کہا تم کو پسند ہے؟ جاؤ وہ لڑکی میں نے تم کو ہبہ کر دی، نہ دان کر دی. ہبہ کر دی مطلب دان کر دی. اب سیدی عبدالوہاب سوچنے لگے کہ لڑکی تو کنیز تو اس کی ہے، تاجر کی ہے، اور مال کسی کا، فاتحہ کسی کے نام کا، اور دان حضرت کر رہے ہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بھئی لڑکی تو کہاں بازار میں ہے، وہ کہاں آئے گی، وہ تاجر کی ہے، تجارت کرنے والے کی، یہ حضرت دان کر رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ابھی سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں وہ تاجر آیا، اور وہ تاجر آیا اور اس نے وہ لڑکی مزار کی نظر کر دی. وہ لڑکی کس کے نظر کر دی؟ مزار کی نظر کر. اتنے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں اشارہ ہوا کہ عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی ہے، لے کے جاؤ حجرے میں اپنی ضرورت کو پوری کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ. علامہ صاحب علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البریلویت، اس کے اندر حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ لگتا ہے یہ مزاروں کے چاروں طرف جو حجرے بنائے جاتے ہیں انہی سب کاری کرموں کے لیے بنائے جاتے ہیں، انہی سب کارگزاریوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں وہ تلخ حقیقت ہیں. تو مزاروں پر جس طرح مندروں پر چرچوں میں ان کا دھرم ہے، وہ کر رہے ہیں ان کی مرضی. لیکن کیا یہ اسلام میں بھی ہے کہ مزاروں کے نام لڑکیوں کو ہبہ کیا جائے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت یہی مزاج دے رہے ہیں. خان صاحب بریلی شریف کے یہی مزاج دے رہے ہیں. ہمارے باپ کا کچھ نہیں جاتا، نہیں تم اپنی بہن بیٹیاں نظر کرو، نیاز کرو، ہمارا کیا ہے؟ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ
بولو. تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بھیا, درد نہیں ہونی چاہیے کہ صبح پہنچ جاؤ FIR درج کرا معراج ربانی کے خلاف. مجھے اب آج کل FIR سے بڑا ڈر لگنے لگا ہے. ذرا سی آپ کو میں نہیں جانتا, نہ آپ مجھے جانتے, میں نے جا کے پولیس چوکی میں کہہ دیا جی جب فلانے صاحب ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, ہمیں یہاں ہمارے دروازے سے گھور جاتے ہیں تو گھور کے جاتے ہیں. 2-4 مہینے تو آپ ضرور کھٹو گے, 2-4 مہینے تو آپ ہمارے ملکوں میں ضرور گئے کام سے. خواہ حیرانی ہوگی, پولیس پکڑے گی, دوڑائے گی, یہ کرو وہ, پیسے ادھر سے بھی کھائے گی ادھر سے بھی. یہ بڑا عجیب و غریب نظام ہے ہمارے ملک کا, قانون ہے. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات جھیلیں گے. کب تک ہاں. تو میرے عزیزوں عرض کر رہے ہیں, تم کہنا برا نہیں لگنا چاہیے, یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, ملفوظات اعلی حضرت اٹھا کے دیکھ لو, خود سمجھ لو اور سوچو یار اتنی گھٹیا باتیں ہیں. اعوذ باللہ, وہ مزار والے کو کیسے معلوم کہ وہ لڑکی کنیز اور یہ اور وہ, اور اندر ہی سے وہ زناکاری کی اجازت دے رہا. استغفر اللہ, وہ اللہ ہے بھئی, یہ تو اللہ جو چاہے, اللہ چاہے. یہ تو اللہ کا دین ہے نا, یہ کی خانقاہی دین ہے, یہ خانقاہی دین ہے کہ جس کو چاہیں حلال کریں اور جس کو چاہیں بولو. لیکن اللہ کا دین, یہ اللہ کا دین اسلام ہے. اللہ چاہے تو حیض کی حالت میں رہنے والی ماں بہن بیٹیوں کی نماز کو معاف کر دے اور روزے کو ان کے اوپر قضا کرے. قضا کرنا ہے, روزہ بھی مت رکھو, لیکن اس کی قضا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ چاہے 4 رکعت کو 2 رکعت کو 4 رکعت بنا دے. اللہ چاہے تو ہمیں منی میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دے, مزدلفہ میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دے. اللہ چاہے تو ہمیں کہے کہ جاؤ مزدلفہ عرفات میں تمہیں مغرب نہیں پڑھنی ہے, مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا حق ہے, یہ بندوں کا بھی حق ہے جو چاہیں دین میں جائے, یہ صرف اللہ کا. تو اس طرح سے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ باقاعدہ درگاہوں اور مزاروں پر باقاعدہ 2 چیزیں خدمت کے لیے وقف کی جاتی ہیں. اور میں کیا بتاؤں, ہمارے ہاں پیر تھا, باقاعدہ لوگ اپنی اللہ کی قسم مسجد میں ہیں, اپنی لڑکیاں چھوڑ کے جاتے تھے حضرت کی خدمت کے لیے, اپنی بیویاں چھوڑ کے جاتے تھے اور ان کے سر پیر وہ دباتی تھی. ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے, سب دیکھتے تھے, سمجھتے نہیں تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا ہوتا رہا ہوگا, لیکن اب وہ کہاں, وہ تو ہم وہابی ہو گئے. پھر بڑے مزے ہیں, بڑے رنگ ہیں, بڑی چیزیں بھیا آپ نہیں سمجھتے, بڑی اونچے لوگ ہیں. آپ تو کیا, آپ کو کیا پتا, یہ اندر کے بھیدی لنکا ڈھانے والے لوگ ہیں. ہم اندر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا پتا. آپ نے تو دے دیا حضرت کے ہاتھ پاؤں چوم کر کے جاؤ حرم میں جا رہی, اندر کیا ہوتا ہے زبان نہ کھلوائیں آپ, بہت کچھ ہوتا. اللہ کے لیے توبہ کرو, یہ کھول کے اسی لیے بتا رہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور آمین کہنا. ہاں, اللہ جھوٹوں پر لعنت دے. بولو آمین. ایک بہن نے فون کیا, کہا ہمارے بھائی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں معراج ربانی نے 45 منٹ کی تقریر میں یا 75 منٹ کی تقریر میں صرف اللہ کے نبی کو گالیاں دی. میں نے کہا اس کا منہ چوم لے یار, کس چیز کو گالی سمجھتا ہے تو اس کو بولو ہمیں وہ CD تو بھیج دے, وہ کیسٹ تو بھیج دے. کس کو وہ اللہ کا نبی سمجھ رہا ہے, کہیں ابلیس لعین کو تو اللہ کا نبی نہیں سمجھ بیٹھا ہوگا. ضرور ہم نے دی ہوگی, ابلیس لعین کو دی ہے ہم نے, ہو سکتا ہے اس کا نبی وہی ہو. بھائی غلام احمد مرزا, انسان جب نبی کہلوانے کا حق رکھتا ہے تو حضرت ابلیس لعین کو بھی تو اپنے آپ کو نبی کہلانے کا حق ہے کہ نہیں. بولو. مولانا سرا کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی, جانتے ہو ابھی وہ موضوع آنے والا ہے, مولانا توصیف الرحمان کا موضوع ہے, میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا, لیکن میں آپ کو ایک پن لگا کے دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ تیار رہو کہ شیخ توصیف کی تقریر مکمل سن کے جانا. یہ بات وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ شاید ان کے علم میں نہ ہو, یا ہو سکتا ہے وہ بیچارے ان کا کوئی اور ٹاپک وہی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پنگا ہوتا تھا ان کا, شیر پنجاب تھے وہ. خیر, ایک دفعہ لوگوں نے, نوجوانوں نے جلسہ کیا, صدارت مرزا غلام احمد قادیانی کی کری. صدارت مرزا غلام احمد قادیانی کی کری کہ یہ صدر رہیں گے. صدارت میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک پردہ گرا, ڈرامہ کھیلا گیا, پردہ گرا اور تھوڑی دیر کے بعد پردہ اٹھا تو دیکھا ایک بڑا ہی خوبصورت سا بڈھا بیٹھا ہوا اور ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے, اور اس کے سامنے ٹیبل ایسا بچھا ہوا اور اس کے اوپر رجسٹر رکھا ہوا, اور ایک بندہ لگا ہوا ورقے پلٹ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اور آرڈر ہو رہا ہے کہ جبریل دیکھو ہم نے اس میں غلام احمد قادیانی کو کب نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب جبریل اس کو پلٹ رہے ہیں, پسینے سے شرابور. غلام احمد قادیانی کا نام کہیں مل ہی نہیں رہا ہے, اور غلام احمد قادیانی کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے. وہ جو صدر بیٹھے ہوئے, جیسے مولانا مختار بیٹھے ہوئے ہیں نا,
ایسے وہ بھی بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پیچھے سے ایک نہایت ہی بزرگ قسم کا آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اور ایک بغل میں رجسٹر دبائے ہوئے آیا، پردہ پیچھے سے آیا، کہا السلام علیکم۔ جاملہ وعلیکم السلام، کون ہو بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہو؟ کہا آپ کے دربار کا نکالا ہوا ابلیس لعین مردود ہوں۔ کہا یہاں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین پریشان یہ ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے رجسٹر میں دیکھیں کہ غلام احمد قادیانی کو نبی کب ہم نے بنایا۔ تو حاضر یہ ہوا ہوں کہنے کے لیے کہ میرا بھی کچھ حق بنتا ہے، آپ کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں ملے گا، میرے رجسٹر میں اس کو میں نے نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ غلام احمد قادیانی پیچھے سے بھاگا، اسٹیج چھوڑ کے بھاگا۔ ایسے خبیثوں کا ایسے ہی جواب ہوتا ہے۔ تو جب غلام احمد قادیانی کو لوگ نبی مان کر، مسیح موعود مان کر، اس کو آج رسول 24 گھنٹے چینل کے اوپر، اور ہم کو تم کو غیرت آنی چاہیے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ جا کے دیکھو 24 گھنٹے چینل پر گانا نہیں، بجانا نہیں، ٹپکلی نہیں، ڈینس نہیں، سعودیوں والے لباس پہن کر 24 گھنٹے عربی کے اندر، بنگلہ کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر 24 گھنٹے صرف قرآن اور سیرت اور تفسیر اور اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، غلام احمد قادیانی کا تذکرہ۔ 24 گھنٹے جب بھی چینل کھول رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ یورپ میں بیٹھ کر ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ 10 روپے کا چندہ کریں اگر کہ چلو کیمرہ لینا ہے تو کسی کی جیب سے 10 ریال بھی نہیں نکلیں گے۔ دیکھو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے فکر، وہ فکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ابلیس لعین جو ہے وہ اپنے بندے کھڑا کرتا ہے، بناتا ہے اس طرح سے، اور لوگ کرتے ہیں اس طرح سے۔ بہرحال تو یہ بعض خانقاہوں کے اندر میں عرض یہ کہا تھا کہ باقاعدہ خواتین کو سپلائی کیا جاتا ہے، تو سپلائی کرنے کے بعد وہاں پہ، اور ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں رپورٹ ہے یہ، اور یہ رپورٹ بھی معذرت کے ساتھ پاکستان ہی کی رپورٹ ہے نا، باقاعدہ نوراتا منایا جاتا ہے۔ نوراتا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، ان کو باقاعدہ ایسی خانقاہوں میں ان اولاد سے محروم خواتین کو بھیجا جاتا ہے، وہ رات وہاں بسر کرتی ہیں، مجاوروں کی خدمت کرتی ہیں، اور پھر اپنی گود ہری ہری کر کے لاتی ہیں، کیونکہ بابا انہیں اولاد سے نوازتے ہیں۔ بابا نوازتے ہیں یا کون نوازتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو خود بے اولاد مر گیا وہ قبر سے اولاد عطا کرے گا۔ خیر، اور وہاں بیٹھ کر کے خانقاہوں میں باقاعدہ گانجا، ہیروئن جیسی منشیات کاروباری مراکز بنتی ہیں، اور خانقاہوں میں فحاشی، بدکاری اور ہوس پرستی، یہ تمام قسم کی چیزیں عام ہیں، اور بعض خانقاہیں تو باقاعدہ مجرموں اور قاتلوں کی پناہ گاہ بھی بنی ہوئی ہیں، اور وہاں یہ تمام سب چیز ہوتی ہے، اور گدی نشیر مجاور کے حجروں میں یہ تمام سب چیزیں جنم لیتی ہیں اور وہاں پیدا ہوتی ہیں اور وہاں رہتی ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سالانہ عرس ہوتے ہیں، عورت و مرد کا اختلاط ہوتا ہے، اور زناکاریاں، بدکاریاں عام ہوتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، ڈھول اور ڈھمکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو ہاں، اور باقاعدہ جناب علی ملنگ اور ملنگیاں دھمالے ڈالتی ہیں، اب بال نچا کر کے دیکھا آپ نے کبھی؟ اپنے سب جانتے ہو، ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے، لیکن یہاں بالکل بگلا بھگت بنے بیٹھے ہوئے، یہ سب راز فاش ہو رہے ہیں نا، سب پول کھل رہے ہیں یار، یہ سب تو ہوتا ہے، یہ سب آپ اسلام سمجھ رہے ہو؟ یہ اسلام نہیں، یہ کفر سے بھی بدتر کفر ہے، واللہ بتلا رہا ہوں، یہ کفر سے بھی بدتر کفر ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ میرے عزیزوں، زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا، جب تم اسلام کے اوپر عمل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور جو اسلام حضرت محمد رسول اللہ کا ہے اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ کے یہاں پسندیدہ بندے بنو گے۔ لیکن وہ جو خانقاہی دھرم ہے، خانقاہی دین ہے، جس کے اندر حلول ہے، اب بہت تفصیلات ہیں ان کے لیے، اور ان تفصیلات کو سمجھنے کے لیے صوفی ازم اور اسلام، صوفی اور برہمن، صوفی اور شیطان، یہ تمام سب سیڈیاں موجود ہیں، صوفیوں کا دین، آپ اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، سنو، الحمدللہ اس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ عز و جل، میں آخری بات
آخری چیز کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اور آپ حضرات سے گزارش کرتے ہوئے اور آپ حضرات کو کچھ دعوت دیتے ہوئے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے ماحول میں جب کہ ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ آئیے، ہم پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ تمام شر و فساد کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، شرک باللہ ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سرایت کر رہا ہے، اور اس تیزی سے پوری قوم ہلاکت و بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، بلکہ ہلاکت و برباد ہوتی جا رہی۔ ایسی صورت میں حال کا تقاضا یہ ہے کہ عقید توحید کا شعور اور علم حاصل کیا جائے، اور اس کا علم حاصل کرنے والے لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر سطح پر شرک کے خلاف جہاد کا مرکز قائم کریں۔ جہاد کا مرکز وہ تلوار والا بم والا جہاد نہیں۔ ہاں، میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں لفظ جہاد بھی بول دو نا، لوگوں کو جہاد کی تعلیم دے رہا ہے۔ پرشاسن آرام سے سمجھ لائے، ہمارے غیر مسلم لوگ بھی سمجھ جائیں، شیعہ ہے، سنی ہے، آرام سے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھو لکھنؤ کے آفیسرز، پولیس ڈپارٹمنٹ، I want to cooperate to you because I am interested in the establishment of the peace of the town. اس لیے میں سہیوگ کرتا ہوں، آپ بھی سہیوگ کیجئے۔ جس کو ہندو نہیں، ہندو کہتا ہے یار ان کو پتہ ہے جہاد کیا ہے، یہ مسلمان ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو یہ قبوری شریعت، خانقاہی شریعت کے لوگ جا کے کہتے ہیں مائی باپ دیکھو یہ جہاد کی بات کر رہا ہے، جہاد یہ ٹیررسٹ۔ ہم نے کہا اس کا منہ نہ نوچ لوں، مردود کا ٹیررسٹ کر رہی ہے یہ۔ مردود تجھ سے بڑا ٹیررسٹ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی ہر آدمی کو اپنے ملک کی دفاع کرنے کا حق ہے نہیں۔ اگر پاکستانی ہے تو اپنے ملک کے خلاف برداشت کرے گا ایک لفظ بولنا، اگر ہندوستانی ہے ہم بھی برداشت نہیں کریں گے، منہ نوچ لیں گے کہ ہمارے ہندوستان کے خلاف بولے گا تو آگے نکال لیں گے۔ سعودی ہے تو سعودی اپنے ملک کے خلاف، حقیقی کو اپنے ملک سے محبت، اور یہ کہہ رہا ہے ٹیررسٹ، اس کو یہ خود ٹیررسٹ، اللہ کی توحید کی چادر کو تار تار کرنے والا ٹیررسٹ، یہ قبوری بدعتی مجرم، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو اس طرح سے عقید توحید کا علم رکھنے والوں کو چاہیے کہ اس شرک کے خلاف علم جہاد بلند کریں، انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو سمجھائیں، ان کے گھروں کے اوپر دعوت دیں، اپنے عزیز اور اقارب کو دعوت دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح اس کے بعد عزیز و اقارب، دوست احباب، ان تک دعوت دیں، کتابیں دیں، کیسٹیں دیں، گلی گلی کوچے کوچے بستی بستی میں جا کر عقید توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا، جہالت کو دور کرنا اور علم کو پھیلانا، قرآن و سنت کی کو پھیلانا، اور شرک کی تباہیاں اور شرک کی جو مذمتیں ہیں قرآن و سنت کے اندر اس کو بیان کرنا، اسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر ملک گیر پیمانے پر خالص توحید کے بنیاد پر غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد کرنا، اور جو لوگ بھی اس میدان میں ہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر، علماء ہو عوام ہو، ان کی مدد کرنا، کیسٹوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، اپنے قلموں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، جس کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اخبارات ہیں، جریدے ہیں، رسائل ہیں، اور ان تمام سب چیزوں کے اندر لکھنا اور تعاون کرنا ایسے لوگوں کا، رائٹروں کا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جب لوگ کوئی خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے لوگوں کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل فرما دے، ان سب پر عذاب نازل فرما دے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ تم پر عذاب الہی نازل ہوگا، اور اللہ تمہارے پر عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ خود کہیے کہ اگر عام گناہ سے لوگوں کو نہ روکنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے،
تو شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، بھلا بتائیے کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے نہ روکنے اور اس کی طرف اس سے نہ منع کرنے سے ہمارے اوپر کیا کیا عذاب آ سکتے ہیں، آپ خود اس غور کریں۔ اس لیے اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ اور ہر حال میں شرک جیسی بیماری سے بچو اور شرک کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے میری التجا اور درخواست ہے کہ شرک لوگوں کو سمجھائیں کہ شرک یہ ہے اور شرک کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کانفرنس کے کرنے والے اور اس میں حاضر ہونے والے دامے درمے قدمے سخنے سب کو اللہ تبارک تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کو ہدایت عامہ عطا فرمائے اور اللہ ہدایت خاصہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنائے اور ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم ہو گیا۔